السلام علیکم ایوری ون. جنت کے پتے ناول کی یہ 55 ایپیسوڈ ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. بچپن کی یادیں اس کے ذہن میں بہت ٹوٹی پھوٹی بکھری مدھم سی تھی. بوسفورس کا نیلا سمندری بغلے، جہانگیر میں واقع ان کا گھر اور دادا، یہ وہ سب تھے جو بچپن میں اس کے ساتھ تھے. دادا ابا کا ساتھ ان میں سب سے زیادہ اثر انگیز تھا. میں اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھا. شادی کے 7ویں برس ملنے والی پہلی اور آخری اولاد. احمد شاہ کا اکلوتا پوتا. دادا کاروبار کے سلسلے میں ترکی آیا کرتے تھے. وہ فوج سے میجر ریٹائرڈ ہوئے تھے. وقت سے قبل ان کی ریٹائرمنٹ کی وجہ ان کی خرابی صحت تھی. فوج سے باعزت طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے اور تب ہی وہ ترکی آئے اور پھر آتے جاتے رہے. ترکی میں ان کا علاج جو پاکستان میں مکمل نہ تھا قدرے سستا ہوتا رہا. جب ابا کا تبادلہ ترکی ہوا تو ممی بھی ساتھ آئیں. دادا نے تب ہی چند پیسے جوڑ کر جہانگیر کے علاقے میں زمین خریدی. وہ خوش قسمتی کا دور تھا. ابا نے بعد میں اس جگہ گھر بنوانا شروع کیا. وہ تب ہی پیدا ہوا تھا. دادا کی گویا آدھی بیماری ہی دور ہو گئی. وہ تب بہت خوش رہا کرتے تھے. باقی بچی آدھی بیماری کے بہترین علاج کی سہولتوں کے باعث استنبول نہ چھوڑ سکے. اس وقت سلطنت ترکی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی. ابھی پاپا کی حکومت آنے میں کافی دہائیاں پڑی تھی. پاپا یعنی طیب اردگان. مگر ترکی تب بھی بہت خوبصورت تھا. ابا واپس چلے گئے تھے مگر ممی، دادا اور وہ ادھر ہی رہے. دادا بگڑتی صحت کے باعث کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ حاصل نہ کر سکے سو گھر کے حالات قدرے خراب ہوتے گئے. کچھ عرصے قبل ہی خوشحالی روٹھ گئی. ابا کی تنخواہ پر گزارا کرنا تو ناممکن سی بات لگتی تھی. تب ہی اس نے ممی کو کام تلاش کرتے اور پھر نوکری کرتے دیکھا. تب وہ بہت چھوٹا تھا. وہ عمر جس میں محنت اور مشقت کے معنی سمجھنے سے بالاتر ہوتے ہیں. ممی ایک فیکٹری میں معمولی ملازمت کرنے لگی تھی. پتہ نہیں وہ کیا کام کرتی تھی مگر ملک کے برے حالات کے باعث وہ نوکری ان کی تعلیمی قابلیت سے کم ہی تھی. گھر سے جیسے قسمت ہی روٹھ گئی تھی. دادا ابا کو کاروبار میں شدید گھاٹا ہوا اور ناسازی صحت کے باعث ان کا کام کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا. مگر وہ کام پھر بھی کرتے تھے. وہ محنت کرنے والے، مضبوط ہاتھوں والے اور مشقت کرنے والے آدمی تھے. بظاہر رعبدار لگتے مگر بات کرنے پر اتنے ہی مہربان اور شفیق. جہان کو وہ کبھی بیمار نہیں لگتے تھے. روز صبح وہ اسے ساتھ لے کر واک پر جایا کرتے تھے. وہ تھک جاتا، دادا نہیں تھکتے تھے. وہ بہت مضبوط، بہت بہادر انسان تھے. وہ اس کے آئیڈیل تھے، اس کے ہیرو. برا وقت کم نہیں ہوا، بڑھتا گیا. تب ایک روز اس نے دادا کو افسردہ دیکھا. جہانگیر والا گھر جو انہوں نے بہت چاہ سے بنوایا تھا
انہیں بیچنا پڑ رہا تھا۔ دادا ہم وہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب وہ واک کے لیے باہر نکلے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ انہوں نے بہت ملال سے اسے دیکھا مگر بولے تو آواز مضبوط تھی، یہ گھر بہت بڑا ہے، ہماری ضرورت سے بھی زیادہ، اس کو بیچ کر ہم کوئی چھوٹا گھر لے لیں گے۔ کیا ہم نیا گھر خریدیں گے؟ نہیں بیٹا، ہم ابھی اس کے متحمل نہیں ہیں، مگر تم یہ بات اپنی ماں سے مت کرنا، تم تو جانتے ہو۔ یہ جان کر وہ غمگین ہو گئی۔ کیا تم کو راز رکھنے آتے ہیں میرے بیٹے؟ اس نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ جی دادا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے جہانگیر چھوڑ دیا اور سمندر کنارے ایک درِ خستہ حال جگہ پر آ بسے۔ یہاں ان کا گھر چھوٹا اور پہلے سے کمتر تھا، کرائے کا گھر۔ تب اس کے قریب پھیلا ساحل سمندر آج کی طرح خوبصورت پختہ فٹ پاتھ سے مزین نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں پتھروں کا کچا پکا سا ساحل تھا۔ بگلے ہر وقت وہاں پھڑپھڑاتے ہوئے اڑا کرتے تھے۔ دادا کہتے تھے استنبول مسجدوں کا شہر ہے، لیکن جیہان کو وہ ہمیشہ بگلوں کا شہر لگتا۔ اپنے گھر کی بالکنی سے وہ ان بگلوں کو اکثر دیکھا کرتا تھا۔ شام میں وہاں بیٹھ کر وہ ان کو یوں شمار کرتا جیسے لوگ تارے شمار کرتے تھے۔ وہ تھک جاتا مگر بگلے ختم نہیں ہوتے۔ وہ اب بھی صبح دادا کے ساتھ بوسفورس کنارے واک پر جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیماری کے باوجود بہت تیز تیز چلا کرتے تھے۔ جیہان بگلوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا پکڑے ان کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے، پھر رک جاتے اور تب تک نہ چلتے جب تک وہ ان کے ساتھ نہ آ ملتا۔ آپ رکتے کیوں ہیں؟ وہ تنک کر پوچھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، پیچھے نہ رہے۔ وہ اسے ہمیشہ میرا بیٹا کہتے تھے۔ بہت بعد میں اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل بیٹے کو بہت پسند نہیں کرتے۔ ابا عرصے بعد آیا کرتے اور جب بھی آتے دادا کے ساتھ تلخ کلامی ضرور ہو جاتی۔ ممی اب کسی جگہ سے کپڑوں پہ مختلف قسم کے موتیوں کا کام سیکھتی تھی، ساتھ میں نوکری۔ ابا ان سے بھی لڑ پڑتے مگر اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کر کے خاموشی سے اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ ابا کو بہت رسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کر دیتی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہتی۔ ممی اور دادا یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ بیکار رہنا یہ لفظ ان کی لغت میں نہیں تھا۔ بہت بچپن سے وہ ان کی طرح بنتا گیا۔ اسے کام کی عادت پڑ گئی اور پھر اسے فارغ بیٹھنے کا مطلب بھول گیا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں، انہیں ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو پیر ہو، امیر ہو اور جن کے پاس ہر سہولت میسر ہو، جیسا کہ اس کے ماموں لوگ۔ وہ ان سے تب ہی مل پاتا جب کبھی شاد و نادر وہیں ترکی آتے۔ وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے۔ اس کے دونوں بڑے ماموں رعبدار، دبنگ اور مغرور تھے۔ ان کے سامنے بیٹھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ بہت شاہانہ قسم کے لوگ ہیں، جبکہ وہ دادا اور امی بہت غریب اور معمولی انسان ہیں۔ اس نے ممی کو بڑے ماموں کے سامنے سختی سے نفی میں سر ہلاتے
जैसे इनकार करते या मना करते हैं देखा था। मम्मी इस्तफसार पे कुछ न बताती। दादा से पूछा तो उन्होंने बता दिया, वो तुम्हारी मम्मी को पैसा देना चाहते हैं मगर वो नहीं लेती। क्यों? वो हैरत से सवाल करता। जब इंसान के ये दो हाथ सलामत हो तो उसकी इज्जत किसी से कुछ ना लेने में ही होती है। जो हाथ फैलाता है मेरे बेटे, वो अपना सब कुछ खो देता है। दादा कहते थे इंसान को इज्जत से जीना और वक़ार से मरना चाहिए। जैसे दादा थे बहुत इज्जत वाले, और जैसे मम्मी थी मेहनत करके मुशक्क़त करके ज़िंदगी बसर करने वाले लोग। मगर पता नहीं क्यों अब्बा ऐसे नहीं थे। वो 8 बरस का था जब अब्बा एक दिन तुर्की आए। तब वो एक आला ओहदे पे पहुंचकर काफ़ी कमाने लग गए थे, मगर तब भी उनके हालात ना बदल पाए। अलबत्ता इस बार उसने पहली बार दादा और अब्बा को लड़ते हुए सुना था, बुलंद आवाज़ से, गुस्से से बहस करते। वो बहुत डर गया था। मम्मी उस वक्त घर पे नहीं थी। अब्बा लड़ झगड़ कर सामान पैक करके बाहर चले गए और दादा अपने कमरे में जाकर लेट गए। रात वो डरते डरते खामोशी से दादा के कमरे में आया। वो चुपचाप लेटे थे, लिहाफ ओढ़े, छत को तकते। उनका चेहरा पीला सफ़ेद और आंखें गुलाबी पड़ रही थी। दादा, वो धीरे से उनके पास आ बैठा। उसकी समझ में नहीं आया कि उन्हें हुआ क्या है। उसने पूछा कि क्या वो ठीक है, उन्होंने खाना खाया है, उन्हें कुछ चाहिए। दादा अब्बा नम आँखों से उसे देखते नफ़ी में सर हिलाते गए। तुम्हें पता है जिहान? अपने बूढ़े हाथों में उसका छोटा सा हाथ थामकर वो उसकी आंखों में देखते कहने लगे, सुल्तान टीपू को जिसने धोखा दिया था वो मीर सादिक था। उसने सुल्तान से दगा किया और अंग्रेज़ से वफ़ा की। अंग्रेज़ ने इनाम के तौर पर उसकी कई पुश्तों को नवाजा। उन्हें महाना वजीफ़ा मिला करता था। मगर पता है जिहान, जब मीर सादिक की अगली नस्लों में से कोई ना कोई हर माह वजीफ़ा वसूल करने अदालत आता तो चपरासी सदा लगाया करता, मीर सादिक गद्दार के विरसा हाजिर हो। एक आंसू उनकी आंख से फिसला और तकिए में जज्ब हो गया। मेरे बेटे, मेरी बात याद रखना। जैसे शहीद कब्र में जाकर सैकड़ों साल जिंदा रहता है, ऐसे ही गद्दार की गद्दारी भी सदियों याद रखी जाती है। दिन के एहतमाम पे फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का पड़ता है कि इंसान तारीख में सही तरफ था या गलत तरफ। फिर उन्होंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसे आज भी याद था, दादा के हाथ उस रोज़ कपकपा रहे थे। मेरे बेटे, मुझसे एक वादा करोगे? उसने अज़बात में सर हिलाया। ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, मगर तुम इसका खा रहे हो। कभी इसको नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन जो तुम्हारा मुल्क है ना, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है और तुमसे कुछ नहीं लिया, उसका कभी कोई कर्ज आ पड़े तो उसे उठा लेना। मैं वो बोझ नहीं उठा सकता जो तुम पे आन पड़ा है। तुम इसे उठा लेना। फिर उन्होंने लिहाफ में जैसे जगह बनाई। आओ मेरे पास लेट जाओ। वो वही दादा के बाजू पे से लगा उनके लिहाफ में लेट गया। दादा बहुत गर्म हो रहे थे। उनका बिस्तर भी गर्म था। उसकी आंखें बंद होने लगी। वो सो गया। सुबह वो उठा तो दादा फोत हो चुके थे। उस रोज़ वो बहुत रोया था। मम्मी भी बहुत रोई थी। उसने पहली बार जाना था कि मौत क्या होती है, मौत की शक्ल और हिद्दत क्या होती है।
وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے، دادا کے جسم کی طرح۔ اس نے بہت بار ان کا مانا تھا۔ ان کی آنکھیں اور ہاتھوں کو چھوڑا، وہ برف ہو رہے تھے، سرد اور ساکن۔ اسی روز ایک سمندری بگلا اس کی بالکنی میں آ گرا تھا۔ وہ زخمی تھا۔ جب تک اس نے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ جہان نے اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھا۔ وہ سرد تھا، سرد اور سخت۔ یہی موت تھی۔ ابا ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ کہاں تھے اسے معلوم نہیں تھا۔ بس ممی اور وہ دادا کو پاکستان لے آئے۔ وہیں ان کو دفنایا گیا۔ وہیں وہ ابدی نیند جا سوئے، مگر ابا کا نام و نشان نہ تھا۔ ممی ان دنوں بہت غمزدہ رہتی تھی۔ غم بہت سے تھے، مگر تب وہ ان کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بڑے ماموں کے گھر تھے جب ایک روز ممی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی سے کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال کیا تھا۔ کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ شاید ہم پھر یہاں نہ آ سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تعلق کی ڈور بندھی رہے، میرے بھائی مجھ سے نہ چھوٹیں۔ ممی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا، مگر اسے یاد نہیں۔ اسے صرف دادا کی باتیں یاد تھیں، ماموں کا گھر، ممانیاں اور ان کے بچے۔ اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہاں رہ کر اسے مزید احساس دلایا جاتا کہ وہ ان سے کمتر ہے۔ وہ بہت حساس ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا وہ اس روز فرقان ماموں کے کچن میں پانی لینے آیا تھا، جب اس نے اپنے سے چھوٹے سے بڑے داؤد کو غصے سے فریج کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ نہیں، مجھے انڈا ہی کھانا ہے۔ سائمہ ممانی اس کو اصرار کر کے منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بگڑے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ کیوں انڈے ختم ہو گئے ہیں؟ میرے لیے کیوں نہیں بچے؟ دفعتاً اس کی نگاہ دروازے پر کھڑے گہرے بھورے بالوں والے لڑکے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں مزید غصہ در آیا۔ یہ لوگ ہمارے گھر کے سارے انڈے کھا جاتے ہیں۔ یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر؟ بس کرو داؤد، کوفتوں میں ڈال دیے تھے، اسی لیے ختم ہوئے۔ میں منگوا دیتی ہوں ابھی۔ پتہ نہیں ممانی نے اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ اسے اپنے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی تھی، جو انڈوں کے ضرب لگا کر توڑنے کی ہوتی ہے، جو کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کی ہوتی ہے۔ اس روز کھانے میں نرگسی کوفتے بنے تھے۔ اسے کوفتوں میں انڈے دکھائی دیے تو اس نے پلیٹ پرے کر دی۔ رات کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کا ماموں کے گھر کسی بھی شے کو کھانے کا دل نہیں چاہتا تھا، انڈے تو کبھی بھی نہیں۔ ممی رات کو بہت حیرت سے وجہ پوچھنے لگی تو اس نے صاف صاف وہ بتایا جو صبح ہوا تھا۔ ممی چپ ہو گئی، پھر انہوں نے اسے توس اور ساتھ کچھ اور لا دیا۔ جتنے دن وہاں رہے اس نے انڈوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ممی نے ایک دفعہ بھی اصرار نہیں کیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ لگتی تھی۔ وہ واپس آئے تو چند روز بعد ابا بھی آ گئے۔ وہ اب ان کے ساتھ رہتے تھے، مگر گھر کا ماحول بہت تلخ اور خراب ہو گیا تھا۔ ممی اور ابا کی اکثر لڑائی ہوتی۔ ابا ہی بولتے رہتے، ممی خاموشی سے کا لے جاتی۔ اس نے بھی اپنی ماں کی عادت اپنا لی، وہ بھی خاموشی سے ممی کا ہاتھ بٹاتا رہتا۔ پھر جلد ہی انہوں نے استنبول چھوڑ دیا۔ صرف ایک گھر، ایک شہر نہیں، انہوں نے بہت سے گھر، بہت سے شہر بدلے۔ وہ جیسے کسی سے بھاگ رہے تھے، کس سے اور کیوں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے ابا کو پھر ہمیشہ مضطرب اور پریشان ہی دیکھا۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہ 10 برس کا تھا جب اس نے جان لیا کہ ابا کس سے اور کیوں بھاگتے تھے، اور یہ اس نے تب جانا جب اس نے دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی دیکھا۔ ان دنوں وہ انطاکیہ میں تھے۔ ابا کے ایک دوست کے فارم ہاؤس کے 2 کمرے ان کے پاس تھے۔ ممی ان لوگوں کے باڑے اور کھیت میں کام کرتی تھی۔ وہ فصل کے دن تھے۔ انطاکیہ میں کٹائی کے موسم کی خوشبو بسی تھی۔ فارم کے چھت پر چڑھ کر دیکھو تو دور شام کی سرحد باڑ دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر وہاں سے شام کی سرزمین کو دیکھا کرتا تھا، مگر اس رات وہ سو رہا تھا جب اس نے وہ آواز سنی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ ممی ادھر نہیں تھی۔ ان کو آج رات دیر تک فصل کا کام نپٹانا تھا۔ وہ جانتا تھا پھر آواز کس کی تھی، جیسے کوئی درد سے چلایا تھا۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آئی تھی۔ وہ فوراً بستر سے اترا۔ وہ ڈرا نہیں، وہ میجر احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا۔ اس نے سلیپرز پہنے اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دوسرا کمرہ جو سامان کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کی بتی جلی ہوئی تھی۔ جہان نے اس کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر بہت بھیانک تھا۔ کمرے میں چیزیں ادھر ادھر بکھری تھیں، جیسے بہت دھنگا کشتی کی گئی ہو۔ ابا ایک کونے میں شل سے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جس کے پھل سے خون کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ خود بھی جیسے شاکڈ سے ہوئے سامنے فرش پر دیکھ رہے تھے جہاں کوئی اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ ابا، اس نے پکارا۔ جیسے کرنٹ کھا کر انہوں نے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف در آیا۔ انہوں نے گھبرا کر چاقو پھینکا۔ یہ میرے نہیں، یہ مجھے مار رہا تھا۔ میں کیا کرتا؟ بے ربط سی صفائی دیتے وہ آگے آئے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ جہان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اوندھے منہ گرے شخص کو دیکھ رہا تھا، بلکہ نہیں، وہ اس خون کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اوندھے گرے جسم کے نیچے سے کہیں سے نکلتا فرش پہ بہہ رہا تھا۔ جہان، میری بات سنو میرے بیٹے۔ ابا نے بہت بے چارگی سے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا۔ ان کا میرے بیٹے کہنے کا انداز بالکل دادا جیسا نہ تھا۔ یہ آدمی مجھ سے لڑ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اس کو روکوں، ورنہ یہ مجھے پاکستان لے جاتا۔ میرے بیٹے، تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ اپنی ماں کو بھی نہیں؟ نہیں ابا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ چلو پھر جلدی کرو، اس جگہ کو ہمیں صاف کرنا ہے اور اس کی لاش کو کہیں دور لے کر جانا ہے۔ میں گھڑا لاتا ہوں، تب تک تم تولیہ لے کر اس جگہ کو صاف کر دو۔ اس نے فرما برداری سے سر اثبات میں ہلایا۔ چند روز پہلے باڑے میں ایک گائے زخمی ہو کر مر گئی تھی۔ اس کا خون جو دیوار پہ لگ گیا تھا اسی نے صاف کیا تھا، ممی کے ہمراہ۔ اب بھی وہ کر لے گا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ ابا تیزی سے باہر نکل گئے۔ اسے لگا شاید وہ اب کبھی واپس نہ آئے، جیسے دادا نہیں آئے تھے۔ پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کو ابا پہ بھروسہ نہ تھا، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ وہ بھاگ کر 2-3 تولیے لے آیا اور پنجوں کے بل فرش پہ جھکا خون صاف کرنے لگا۔ وہ باڑے کی گائے نہیں تھی، وہ کوئی انسان تھا، جتنا جیتا جاگتا وجود جو اب لاش بن چکا تھا۔ چند لمحے بعد ہی وہ شدید خوف کے زیر اثر آنے لگا۔
اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد کسی خیال کے تحت اس نے خون سے تر تولیہ چہرے کے قریب لے جا کر سونگھا، پھر ناک اس اوندھے منہ گرے وجود کے اوپر جھکا کر سانس اندر کو کھینچی۔ اس آدمی کے وجود سے خوشبو اٹھ رہی تھی، ایسی خوشبو جو اس نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کا خون زائل کر گئی۔ بہت زور لگا کر اس نے اس آدمی کو سیدھا کیا، پھر اس کے سینے پہ جہاں سے خون ابل رہا تھا تولیہ زور سے دبائے رکھا۔ اپنے سامنے ایک لاش کو دیکھ کر بھی اسے ڈر نہیں لگا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا، بلکہ اس شخص میں ہی کچھ ایسا تھا جو ہر طرف خوشبو بکھیر رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ، سیاہ سویٹر اور سر پہ سیاہ اونی ٹوپی لے رکھی تھی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور وجیح آدمی تھا۔ سیدھا کرنے پہ اس کی ٹھوڑی جو سینے سے جا لگی تھی ذرا اوپر ہو گئی تو گردن پر پسینے کے قطرے نمودار نظر آ رہے تھے۔ جہان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ گرم تھا، دادا کے جسم کی طرح ٹھنڈا نہیں، سخت نہیں، اکڑا ہوا نہیں۔ وہ بہت نرم اور گرم تھا۔ کیا وہ واقعی مر چکا تھا؟ اسی اثنا میں ابا آ گئے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ سنبھلے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کے زخم پہ ایک کپڑا کس کے باندھنے کے بعد ابا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ اسے بامشکل گھوڑے پہ اوندھا لاد کر ابا نے مانگ تھام لی۔ وہ بھی ساتھ ہی ہو لیا۔ رات کا وقت تھا، ہر سو سناٹا تھا، محیط تاریکی۔ ابا فارم کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں بڑے سے کچے صحن کے وسط میں فوارہ بنا تھا۔ ابا دو بڑے بیلچے کہیں سے لے آئے اور زمین کھودنے لگے۔ اس نے بھی بیلچہ تھام لیا۔ وہ ان کی مدد کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب گھڑا کھد گیا تو ابا نے بامشکل اس لاش کو اتار کر گھڑے میں ڈال دیا۔ ابا کیا یہ مر چکا ہے؟ وہ متذبذب تھا۔ وہ بول اٹھا۔ انہوں نے اسے ذرا حیرت سے دیکھا۔ ہاں یہ مر چکا ہے، نہ سانس ہے نہ دھڑکن۔ یہ کون تھا ابا؟ مٹی ڈالتے ہوئے لمحے بھر کو وہ رکے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ اسے بتانا چاہیے یا نہیں، مگر پھر بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پاک اسپاہی تھا اور مزید کوئی سوال نہیں۔ جہان نے عذابت میں سر ہلایا۔ وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس سیاہ پوش شخص پہ جمی تھیں جس پر اب ابا مٹی ڈال رہے تھے۔ بلا شبہ وہ اس دن کا خوبصورت ترین آدمی تھا۔ پاک اسپاہی، پاکستانی جاسوس۔ واپسی پہ ابا نے کمال مہارت سے تمام نام و نشان صاف کر دیے۔ تھوڑی سی دیر میں کمرہ یوں ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے چیزیں درست کرتے ہوئے اب اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب تک وہ آدمی قریب تھا اس کا سارا خوف زائل ہو گیا تھا، مگر جب وہ دفن ہو گیا تو وہ خوف پھر سے اود کر آ گیا۔ ابا نے ہر نشان مٹا ڈالا۔ ممی کو بھی کچھ پتہ نہ لگ سکا، مگر اسے یاد تھا، دادا کہا کرتے تھے، انسان جس جگہ پہ جو کرتا ہے اس جگہ کا اثر چھوڑ جاتا ہے، اثر ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سورۃ یاسین میں لکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے
اس کے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، اثر کبھی نہیں مٹتے۔ اس پاک اسپائی کے آثار بھی اس کے ذہن پہ اس کمرے کے فرش پر اور فوارے کے سنگ مرمر پر نقش ہو چکے تھے۔ اگلے 3 روز وہ بخار میں پھرکتا رہا، ایک عجیب سا احساس کہ کوئی اسے پکار رہا ہے، فوارے کے ساتھ کچے صحن کی قبر سے کوئی اسے آواز دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہ احساس ہر شے سے حاوی تھا۔ تب پہلی دفعہ اس نے وہی منظر خواب میں دیکھا۔ حقیقت میں وہ اسے دفن کر آ گئے تھے، مگر خواب میں ہمیشہ یوں دکھائی دیتا کہ جب وہ دفن کر پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے، خوبصورت سحر انگیز سی آواز، مگر الفاظ اسے سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ بہت مبہم سا کچھ کہتا تھا، وہ کبھی نہ جان پایا کہ وہ کیا کہتا تھا، لیکن تب بھی اسے لگتا تھا کہ شاید وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہ لوگ جلد ہی اناتولیہ چھوڑ کر ادانا چلے گئے۔ یہاں سے وہ کچھ عرصے بعد کونیا منتقل ہو گئے، اور جب وہ دوبارہ 12 برس کا ہوا تب 4 برس کی خانہ بدوشی کے بعد وہ استنبول واپس آ گئے۔ ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ یہ کہ اب وہ آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں۔